بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 64 اور 65 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے وقد جرت کلمتہم علی انہ لا یجوز طلب التصحیح والتنبیہ والدلیل علی المعلوم مطلقا وذلك اذا لم يكن المقصود معلومیته بطریق آخر۔ حضرت صاحب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ایک طریقے سے معلوم ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ایک طریقے سے معلوم ہے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہے ایک طریقے سے، وہی چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرے طریقے سے، تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ چیز جب آپ کو معلوم ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہوا ہے۔ جو چیز آپ کو معلوم ہے وہی چیز ہم آپ کو دوسرے طریقے سے بتاتے ہیں، تاکہ جو چیز آپ کو معلوم ہے دوسرے طریقے سے بتانے کی وجہ سے وہ چیز آپ کے دل و دماغ میں اور مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جائے، مزید علم و ایقان آپ کو حاصل ہو جائے، ہے کہ نہیں سر؟ ہاں، جب وہی چیز جو چیز معلوم ہے اسی کو دوسرے طریقے سے بتائیں تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، علم و ایقان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چیز مزید راسخ ہو جاتی ہے دماغ میں، ہے نا؟ جیسے ہم نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 99 اور 111 کتنا ہوگا؟ وہ 99 اور 111 کتنا ہوگا؟ 210 کتنا ہوگا؟ 210 99 111 210 210 آپ کو معلوم ہے کہ 210 99 اور 111 سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کو یوں سمجھ لو کہ 99 اور 111 نہیں، 100 اور 110 کتنا ہوگا؟ 210 ہے۔ 99 میں ایک ادھر بڑھا دو تو ہو جائے گا 100، ادھر 111 میں ایک گھٹا دو، ادھر سے گھٹا کے ادھر 99 میں کر دو، تو 100 اور 110 کتنا ہوگا؟ 210۔ تو 99 اور 111 کتنا ہو رہا ہے؟ 210۔ زیادہ غور کرنا پڑ رہا ہے۔ 100 اور 110 کتنا؟ سیدھا سیدھا 210۔ تو وہی چیز جو پہلے طریقے سے معلوم تھی اب آپ کو دوسرے طریقے سے معلوم ہو گئی، ہے نا؟ تو آپ کو کیا ہوا؟ مزید اطمینان ہوا، وہ چیز آپ کے دل و دماغ میں اور کیا ہو گئی؟ راسخ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے صاحب کتاب مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ مناظرہ ہوتا کیوں ہے؟ مناظرہ نام کس چیز کا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت میں دو لوگوں کا کیا ہے؟ جھگڑا ہے کہ نسبت ہے کیا، کون سی نسبت پائی جا رہی؟ تو دو چیزوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کی طرف دو لوگ کیا کرتے ہیں؟ توجہ کرتے ہیں اظہار حق و ثواب کے پیش نظر۔ چیز ظاہر نہیں تھی، حق و ثواب کیا تھا؟ ظاہر نہیں تھا، تو حق و ثواب کو ظاہر کرنے کے لیے دو مناظر آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو مناظرہ کا مقصود کیا ہے؟ کہ حق و ثواب ظاہر نہیں ہے، اسے ظاہر کرنے کے لیے دو مناظر آپس میں
مناظرہ کرتے ہیں. اب دیکھیں مدعی نے کوئی نقل پیش کی، مدعی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ امر بدیہی خفی تھا تو اس نے تنبیہ پیش کی. مدعی نے جو دعویٰ کیا تھا وہ بدیہی نہیں نظری تھا تو اس نے کیا کی؟ دلیل پیش کی. ٹھیک. تو دو مناظروں میں سے ایک مناظر جب نقل پیش کر دے یا امر بدیہی خفی پر تنبیہ پیش کر دے یا امر نظری پر دلیل پیش کر دے، اور دوسرے مناظر کو یہ معلوم ہے کہ نقل جو اس نے پیش کی ہے وہ بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے. تنبیہ جو اس نے پیش کی ہے بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے. دلیل جو اس نے پیش کی ہے بالکل کیا ہے؟ صحیح ہے. یعنی حق و ثواب اس کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے. اس نے نقل پیش کی یا دلیل پیش کی یا تنبیہ پیش کی، اور دوسرے مناظر کے نزدیک حق و ثواب بالکل ظاہر ہو چکا ہے. حق و ثواب بالکل کیا ہو چکا ہے؟ ظاہر ہو چکا ہے. تو اب جبکہ اس کے نزدیک حق و ثواب واضح، اس نے نقل پیش کی اور اس کا نقل کا صحیح ہونا اس کے نزدیک کیا ہے؟ ظاہر ہے. تو اہل مناظرہ کہتے ہیں، مناظرین کہتے ہیں، فن مناظرہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ نقل پیش کی اور نقل اس کے نزدیک صحیح ہے تو پھر تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. کوئی دعویٰ پیش کیا اور وہ دعویٰ دلیل یا تنبیہ کی روشنی میں اس کے نزدیک ظاہر ہے بالکل، تو اب اس پر دلیل کا مطالبہ کرنا یا تنبیہ کا مطالبہ کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. کیونکہ حق و ثواب اسے کیا ہے؟ معلوم. کیونکہ وہ دعویٰ کسی دلیل کی روشنی میں، کسی تنبیہ کی روشنی میں اسے معلوم ہے. تو اب اس کے لیے تصحیح نقل کا مطالبہ یا تنبیہ کا مطالبہ یا دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ علم کے باوجود مطالبہ کر رہا ہے تو پھر اس کا مقصد اظہار حق و ثواب نہیں ہے، اس لیے یہ مناظرہ ہی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک نہیں؟ اب اس کی دو صورتیں ہیں. فریق مخالف کو یہ معلوم ہے کہ نقل صحیح ہے، فریق معلوم کو یہ معلوم ہے کہ دعویٰ کیا ہے؟ صحیح ہے، اسے معلوم ہے. لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کرے گا. جب دعویٰ اس کو معلوم ہے تو دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اسے یہ تو معلوم ہے کہ دعویٰ صحیح ہے، اسے یہ تو معلوم ہے کہ نقل صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ سامنے والے سے، دعویٰ کرنے والے سے، نقل پیش کرنے والے سے تصحیح نقل کا یا تنبیہ و دلیل کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چیز جو اسے معلوم ہے ایک دوسرے طریقے سے بھی معلوم ہو جائے. وہ اس لیے مطالبہ کر رہا ہے تاکہ جو چیز اسے ایک طریقے سے معلوم ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے معلوم ہو جائے، اس تنبیہ اور اس دلیل کے ذریعہ بھی معلوم ہو جائے جس دلیل کا وہ اس سے کیا کر رہا ہے؟ مطالبہ کر رہا ہے. تاکہ دعویٰ کرنے والے کی دلیل یا تنبیہ کے ذریعے جب اسے وہی معلوم چیز معلوم ہوگی تو اس کے علم میں کیا ہوگی؟
زیادتی ہوگی، وہ چیز اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی۔ تو اگر اسے وہ چیز معلوم تو ہے لیکن وہ دوسرے طریقے سے اگر اسے معلوم کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اہل مناظرہ کا تو اتفاق اسی بات پر ہے کہ اگر اسے معلوم ہے تو پھر مطالبہ جائز نہیں ہے، اور دونوں صورت میں جائز نہیں ہے۔ معلوم ہے اسے اور کسی اور طریقے سے اسے معلوم کرنا چاہتا ہے تو بھی ناجائز ہے، اور کسی دوسرے طریقے سے معلوم نہیں کرنا چاہتا، بس یوں ہی بطور مقابرہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے تو ناجائز ہی ہے۔ لیکن اگر کسی اور دوسرے طریقے سے معلوم کرنا چاہتا ہے تو بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ یہ اہل مناظرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صاحب کتاب کا موقف ان سے الگ ہے۔ مصنف کہتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطالبہ کرنا اس صورت میں جائز نہیں ہوگا جبکہ کسی اور طریقے سے معلوم کرنا اس کا مقصود نہ ہو، لیکن اگر وہ دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس مطالبے سے اس کا مقصود یہ ہے کہ تاکہ ایک دوسرے طریقے سے بھی وہی معلوم چیز معلوم ہو جائے، اگر اس کا یہ مقصود ہے تو مطالبہ کر سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بات واضح ہو گئی، اور آگے بڑھیں۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوگا، سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ بھئی یہ دونوں مناظر ہیں، کون ہیں یہ؟ مناظرہ کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں، اور مناظرے کی غرض کیا ہے؟ اظہار حق و ثواب، اظہار حق و، مناظرے کی غرض ہے حق و ثواب کو ظاہر کرنا، اور جب دو مناظروں میں سے ایک مناظر کے نزدیک دوسرے کا پیش کردہ دعویٰ اس کا صحیح ہونا، اس کا حق ہونا معلوم ہے، اس کا حق ہونا اسے معلوم ہے، پھر بھی وہ دلیل کا اس سے مطالبہ کر رہا ہے، تنبیہ کا اس سے مطالبہ کر رہا ہے تاکہ دوسرے طریقے سے بھی اس معلوم شے کا علم ہو جائے، تو اس کا مقصد اب حق و ثواب کا اظہار تو نہیں رہا۔ حق و ثواب تو اس کے نزدیک پہلے ہی سے ظاہر ہے، یہ جو مطالبہ کر رہا ہے دلیل کا، تو اس کے نزدیک وہ چیز تو پہلے ہی سے ظاہر ہے، حق اور ثواب تو اس کے نزدیک پہلے ہی سے ظاہر ہے۔ اب یہ مزید دلیل کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چیز اس کے دل و دماغ میں اور راسخ ہو جائے، علم کا اور اضافہ ہو جائے۔ تو اس شیء معلوم کے معلوم ہونے، اس شیء کے معلوم ہونے کے باوجود دلیل کا مطالبہ کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد اظہار حق و ثواب نہیں ہے، کیونکہ حق و ثواب تو اس کے نزدیک ظاہر ہے، واضح ہے، اس کا مقصد ہے علم میں اضافہ کرنا۔ تب تو مناظرہ کی جو تعریف کی گئی ہے، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للثواب، یہ تعریف مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ اب مناظرہ کی ایک غرض اور ہو جائے گی، اور وہ ہے اظہارا للثواب و زیادتاً للعلم، او زیادتاً للعلم، اظہار حق و ثواب کے پیش نظر نسبت کی طرف توجہ کرنا، یا علم میں اضافے کے پیش نظر کیا ہے؟ تو مناظرہ کی دو غرض ہو جائیں گی، علت غائی کیا ہو جائے گی؟ متعدد ہو جائے گی۔ سوال پیدا ہوگا نا، کیونکہ حق و ثواب تو اس کے نزدیک ظاہر ہے، تو اب اس کا مقصد حق و ثواب ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ علم میں اضافہ کرنا مقصد ہے۔ تو علت مناظرہ کے علت غائی کا متعدد ہونا لازم آئے گا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی علم کی، کسی فن کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو صاحب تو اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں،
حق و ثواب اسے پہلے سے معلوم ہے، پھر بھی علم میں اضافے کے پیش نظر اگر وہ دلیل یا تنبیہ یا تصحیح نقل کا مطالبہ کر رہا ہے تو بھی یہ حق و ثواب سے خارج نہیں ہوگا، اظہاراً للثواب سے کیا ہوگا؟ خارج نہیں ہوگا، اظہاراً للثواب سے کیا ہوگا؟ خارج نہیں ہوگا۔ علم میں اضافے کے پیش نظر اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ بھی اظہار حق و ثواب ہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار حق و ثواب ہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار حق و ثواب ہی ہے، کیونکہ اظہار حق و ثواب کے کئی درجے، اظہار حق و ثواب کے کیا ہیں؟ کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ شے معلوم نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، شے کیا ہے؟ کسی بھی طریقے پر کسی بھی جہت سے معلوم نہیں ہے، تو اس نامعلوم چیز کو ظاہر کرنے کے پیش نظر دو لوگ مناظرہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اظہار حق و ثواب کا ایک درجہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چیز معلوم تو ہے، چیز کیا ہے؟ معلوم تو ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے، ظنی طور پر معلوم ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اسے چیز معلوم تو ہے لیکن کیا ہے؟ بطور ظن معلوم ہے، بطور یقین نہیں معلوم، یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے، ظن کے ساتھ معلوم ہے۔ تو یہ تنبیہ یا دلیل کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ چیز جو ظن کے ساتھ معلوم ہے اس دلیل یا تنبیہ کے ذریعہ یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ تو یہ بھی تو حق و ثواب کا اظہار ہے، پہلے وہ چیز یقین کے ساتھ نہیں معلوم تھی، اب یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے گی، تو حق و ثواب کا کیا ہو جائے گا؟ اظہار ہو جائے گا۔ یا یہ کہ معلوم تو ہے لیکن ابھی مخفی ہے، کیا ہے؟ معلوم تو ہے لیکن ابھی کیا ہے؟ مخفی ہے۔ جب دلیل یا تنبیہ آ جائے گی تو وہ پردہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، اور وہ چیز مزید دماغ میں کیا ہو جائے گی؟ ثابت اور راسخ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اظہار حق و ثواب کا ایک درجہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے صاحب۔ اب دیکھو ترجمہ کہہ رہے ہیں وقد جرت کلمتہم ای النزار علی انہ لا يجوز طلب التصحیح والتنبیہ والدلیل علی المعلوم مطلقا۔ نزار ارباب فن مناظرہ کہہ رہے ہیں کہ ارباب فن مناظرہ کی بات اس بات پر جاری ہے کہ انہو میں ہو ضمیر شان ہے، لہذا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، صرف انہو کا معنی کہ کریں گے کہ نقل پیش کیے جانے کی صورت میں تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، والتنبیہ عند دعوی الامر البدیہی الغیر الاولی، اور امر بدیہی غیر اولی کے دعویٰ کے وقت تنبیہ کا مطالبہ جائز نہیں ہے، والدلیل عند دعوی الامر النظری، اور امر نظری کے دعویٰ کے وقت دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ہے، علی المعلوم مطلقاً، اس چیز پر جو کیا ہے؟ پہلے سے معلوم ہے، جو چیز معلوم ہے اس پر دلیل یا تنبیہ کا مطالبہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے صاحب؟ مطلقاً، اور مطلقاً کا تعلق ہے لا یجوز سے، مطلقاً جائز نہیں ہے، یعنی چاہے اس کا مقصود اس کو دوسرے طریقے سے معلوم کرنا ہو یا دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ مطالبہ جائز نہیں۔ یہ اہل فن مناظرہ کا موقف ہے، وہی کہہ رہے ہیں مطلقاً من غیر تقیید بما اذا لم یکن المقصود معلومیتہ بوجہ آخر، اس صورت کے ساتھ مقید کیے بغیر کہ جب اس کا مقصود کسی دوسرے طریقے سے اسے معلوم کرنا نہ ہو، اس قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا اس کا مقصود ہو تب بھی کیا ہے؟ ناجائز ہی، تب بھی مطالبہ کیا ہے؟ ناجائز ہے ارباب فن مناظرہ کے نزدیک۔
مصنف کہتے ہیں والحال ان ذلك اذا لم يكن المقصود معلومیته بطریق آخر، جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے، جبکہ صحیح صورتحال یہ ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مطالبے کا عدم جواز صرف اس وقت ہے جبکہ سائل کا مقصود اسے کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو۔ سائل جو دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے یا تصحیح نقل کا مطالبہ کر رہا ہے یا تنبیہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کا مطالبہ ناجائز کب ہوگا؟ جبکہ کسی دوسرے طریقے سے اس کا معلوم کرنا اس کا مقصود نہ ہو۔ لیکن اگر جو چیز اسے معلوم ہے اسے وہ کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصود کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا ہو، تب پھر کیا ہے؟ مطالبہ جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ہوا، پھر سے دیکھ لیں ایک بار۔ ارباب فن مناظرہ اس بات پر متفق ہیں، یہ ترجمہ کریں گے، ارباب فن مناظرہ اس بات پر متفق ہیں کہ نقل پیش کیے جانے کے وقت تصحیح نقل کا مطالبہ کرنا اور امر بدیہی غیر اولی کے دعویٰ کیے جانے کے وقت تنبیہ کا مطالبہ کرنا اور امر نظری کے دعویٰ کیے جانے کے وقت دلیل کا مطالبہ کرنا ناروا ہے اس چیز پر جو چیز سائل کو پہلے سے معلوم ہو، اور یہ عدم جواز مطلقاً ہے اس صورت کے ساتھ تقیید کے بغیر کہ جب مقصود اس کا کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو، اس صورت سے تقیید کے بغیر۔ یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہی، یہ صورت بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے ارباب فن مناظرہ کے نزدیک۔ والحالو، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مطالبے کا عدم جواز صرف اس وقت ہے جبکہ سائل کا مقصود اس چیز کو کسی دوسرے طریقے سے معلوم کرنا نہ ہو۔ کس چیز کو؟ وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، منقول، امر بدیہی اور امر نظری، کیونکہ تین چیزیں ہیں نا، نقل یا تو نقل کا مطالبہ کرے گا یا تنبیہ کا مطالبہ کرے گا یا دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ نقل کا مطالبہ کہاں کرے گا؟ منقول پر۔ تنبیہ کا مطالبہ کہاں کرے گا؟ امر بدیہی غیر اولی پر۔ اور دلیل کا مطالبہ کہاں کرے گا؟ امر نظری پر۔ ٹھیک ہے، اب یہاں وہی اعتراض کہ تب تو مناظرہ کی دو علتیں غائیہ ہو جائیں، ایک تو اظہار حق و ثواب اور ایک ہے زیادتاً للعلم۔ اظہار حق و ثواب کے لیے مناظرہ کر رہے ہیں یا علم میں اضافے کے لیے؟ کرے ھذا مبنی علی تعدد العلت الغائیۃ للمناظرۃ وہو غیر جائز۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو اس بات پر مبنی ہے کہ مناظرہ کی علت غائی متعدد ہو جائے، ایک اظہار حق و ثواب اور دوسرا زیادت علم، وہو غیر جائز، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یخفی سے اس اعتراض کا جواب، ولا یخفی ان زیادت الایقان والعلم لا یخرج عن اظہار الثواب، اور آپ حضرات پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ علم و ایقان میں اضافہ کرنا حق و ثواب کے اظہار سے خارج نہیں ہے، اور آپ پر یہ مخفی نہ رہے کہ علم و ایقان میں اضافہ یہ اظہار ثواب سے خارج نہیں ہے۔ غایت ما فی الباب ان لاظہار الثواب مراتب منہا زیادت العلم، زیادہ سے زیادہ اس باب میں یہ لازم آئے گا کہ اظہار حق و ثواب کے کئی درجے ہوں، ان میں سے ایک زیادت علم و ایقان ہو، کما یشاہد فی البراہین اقلیدیسیت، جیسا کہ براہین اقلیدیسیہ میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
کذا فیما نقل عنہ، اس حاشیے میں اسی طرح ہے جو حاشیہ مصنف قدس سرہ سے منقول ہے۔ اقلیدس یہ ایک شخص کا نام تھا جو ریاضی کا بڑا ماہر تھا، اس لیے علم ریاضی کو علم اقلیدس بھی کہتے ہیں، اقلیدس بھی کیا ہے کہتے ہیں۔ تو ریاضی کی جو دلیلیں ہوتی ہیں، ان ریاضی کی دلیلوں میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے، کسی دوسری برہان، کسی دوسری دلیل کے ذریعہ وہی چیز ذہن میں اور راسخ ہو جاتی ہے، علم میں کیا ہو جاتا ہے، ایقان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہی جیسے میں نے ایک مثال دے دی آپ کے سامنے۔ اب شارح اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زیادتی علم و ایقان کو اظہار ثواب میں داخل کرنا، یہی نہ کہا کہ فن مناظرہ کی تو ایک ہی غرض ہے اور وہ ہے اظہار حق و ثواب، اور یہ زیادتی علم و ایقان یہ اظہار حق و ثواب میں کیا ہے داخل ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادتی علم و ایقان یہ اظہار ثواب میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، اس سے الگ چیز ہے، اس میں داخل نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اظہار کہتے کسے ہیں؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیا کر دینا، ظاہر کر دینا، اور ظاہر اسی چیز کو کیا جا سکتا ہے جو پہلے سے ظاہر نہ ہو، جو پہلے سے کیا ہو، ظاہر نہ ہو۔ اظہار کی حقیقت صرف اسی وقت پائی جائے گی جبکہ جس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے ظاہر نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ جو چیز پہلے ہی سے ظاہر ہے اسے ایک بار اور کیا ہے ظاہر کیا جا رہا ہے، تو ظاہر کا اظہار لازم آئے گا، حاصل چیز کو دوبارہ حاصل کرنا لازم آئے گا، ظاہر چیز کو دوبارہ ظاہر کرنا لازم آ جائے گا، اور تحصیل حاصل یہ کیا ہے، باطل ہے۔ جو چیز حاصل ہو آپ اسے کیسے حاصل کر سکتے ہو، تو حاصل ہے پہلے سے، ایسے ہی جو چیز پہلے سے ظاہر ہے آپ اسے کیسے ظاہر کرو گے، وہ تو ظاہر ہے، تو اسے کیا ظاہر کرنے کا کیا مطلب؟ تو تحصیل حاصل اور اظہار ظاہر یہ تو باطل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سائل کے نزدیک وہ چیز معلوم ہے، وہ چیز ظاہر ہے، اور پھر بھی وہ دلیل یا تنبیہ یا تصحیح نقل کا مطالبہ کر رہا ہے، کاہے کے لیے، زیادتی علم کے لیے، تو آپ اسے اظہار ثواب میں داخل کر دے رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ جب وہ چیز اس کے نزدیک پہلے ہی سے ظاہر ہے، اسے وہ چیز پہلے ہی سے معلوم ہے، تب اس کا مقصد اس ظاہر چیز کو ظاہر کرنا کیسے ہوگا؟ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب وہ چیز پہلے ہی سے اس کے نزدیک ظاہر ہے تب اسے وہ کیا ظاہر کرے گا؟ تو زیادتی علم و ایقان کے لیے مطالبہ کرے گا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس زیادتی علم و ایقان کو اظہار ثواب میں داخل کرنا یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز اور بھی شارح کہتے ہیں، علم و ایقان میں، یقین میں زیادتی جو ہوگی اس کی دو صورتیں ہیں۔ جو چیز پہلے سے معلوم نہیں،
کسی چیز کو ہم معلوم کریں تو علم و یقین کی زیادتی دو طرح سے ہوگی. چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہے. ایک چیز ہمیں کیا ہے؟ پہلے سے معلوم ہے. ایک چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہے، پھر وہ چیز دوسرے طریقے پر بتائی جا رہی ہے. پھر وہ چیز کیا ہے؟ دوسرے طریقے پر بتائی جا رہی ہے. جو چیز ہمیں پہلے سے معلوم تھی، جو چیز ہمارے نزدیک پہلے سے ظاہر تھی، دوسرے طریقے سے وہی چیز بتائی جا رہی ہے. تو علم میں اور یقین میں کیا ہوئی؟ زیادتی ہوئی. علم میں اور یقین میں کیا ہے؟ زیادتی ہوئی. تو یہ زیادتی ہو کہاں رہی؟ علم میں زیادتی ہو رہی ہے، یقین میں زیادتی ہو رہی ہے، ظہور میں زیادتی ہو رہی ہے. کہاں زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ چیز پہلے سے ہمارے نزدیک کیا تھی؟ ظاہر تھی. اب اس دلیل کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی؟ مزید ظاہر ہو گئی. تو زیادتی علم کا مطلب کیا ہوا؟ زیادتی ظہور، نہ کہ زیادتی اظہار. تو زیادتی علم و یقین کو زیادتی ظہور میں تو داخل کیا جا سکتا ہے، اظہار میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. زیادتی علم و یقین کو ظہور میں داخل کیا جا سکتا ہے، اظہار میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، وہ چیز پہلے سے ہمیں معلوم ہی نہ ہو، وہ چیز پہلے سے ہمیں معلوم ہی نہ ہو، اور اب اس دلیل یا اس تنبیہ کے ذریعہ وہ چیز ہمارے نزدیک کیا ہوئی؟ ظاہر ہوئی. تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے. یہ کیا ہے؟ اظہار ہے. جیسا کہ ریاضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی کو بورڈ پر پہ لکھ کر کے سمجھایا جائے تو وہ چیز خوب کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک، یہ شارح کا کیا ہے؟ اعتراض ہے. وہی کرے وانتا ان تأملت عرفت ان حقیقت الاظہار انما توجد اذا لم يكن المظہر قبل الاظہار معلوما. اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اظہار کی حقیقت صرف اس وقت پائی جائے گی جبکہ مظہر اظہار سے پہلے معلوم نہ ہو. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اظہار کی حقیقت صرف اس صورت میں پائی جاتی ہے جبکہ جس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ اظہار سے پہلے معلوم نہ ہو. وَإِلَّا يَلْزَمُ إِظْهَارُ الظَّاهِرِ، ورنہ جو چیز ظاہر ہے اس کو ظاہر کرنا لازم آئے گا، جو چیز حاصل ہے اس کو حاصل کرنا لازم آئے گا. اور اظہار ظاہر اور تحصیل حاصل کیا ہے؟ باطل ہے. وَأَمَّا زِيَادَةُ الْإِيقَانِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتُهَا بَعْدَ الْعِلْمِ فَزِيَادَةُ الظُّهُورِ وَلَيْسَ بِإِظْهَارٍ. اور رہ گئی زیادتی یقین، زیادتی علم. تو اگر اس زیادتی کا اثبات علم کے بعد ہو تو یہ زیادتی ظہور ہے نہ کہ اظہار. اذ التنبیہ موجب للزیادۃ فحسب، اس لیے کہ تنبیہ صرف اور صرف اضافے کا باعث ہوتی ہے. تنبیہ کے ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز پہلے سے ظاہر ہو، پہلے سے ثابت ہو لیکن اس پر پردہ پڑا ہوا ہو تو اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے نا. تو تنبیہ کے ذریعہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ چیز دماغ میں کیا ہو جاتی ہے؟ راسخ ہو جاتی ہے، کہ وہ معلوم تو پہلے ہی سے ہے وہ چیز. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا، اور اگر زیادتی علم و یقین کا اثبات معلوم نہ ہونے کے بعد ہو، یعنی پہلے سے وہ چیز معلوم ہی نہیں تھی،
کما فل براہین الاقلیدسیۃ، جیسا کہ براہین اقلیدسیہ میں ایسا ہوتا ہے، فاظہار، تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے. تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے. تو معلوم ہوا کہ چیز پہلے سے معلوم نہیں تھی اور اسے تنبیہ یا دلیل کے ذریعہ معلوم کیا جائے تو یہ اظہار ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اور اگر پہلے ہی سے معلوم ہے تو پھر وہ اظہار نہیں ہے، وہ اظہار نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے طریقے سے معلوم کرنے پر علم میں زیادتی ہوتی ہے، یقین میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہ زیادتی ظہور کے قبیل سے ہے، اظہار کے قبیل سے نہیں ہے. لہذا زیادتی علم و یقین کو اظہار میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. حاشیے میں محشی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض کا جواب دیا اور بہت پیارا جواب دیا ہے. یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے معلوم نہ ہو تو وہاں حقیقت اظہار پائی جائے گی. اظہار کی حقیقت کیا ہے؟ وہاں پائی جائے گی. اور اگر وہ چیز پہلے ہی سے معلوم ہے اور پھر دوسرے طریقے سے اس کے بارے میں بتایا جائے تو وہاں اظہار کی حقیقت نہیں پائی جائے گی. آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. مطلقاً یہ کہنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے، ایک طریقے سے کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی ہے. لیکن جب ہم اسی چیز کو دوسری طریقے سے معلوم کریں تو وہ اب اور زیادہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے. یہ دوسرا طریقہ اسے اور زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. مثلا ہمیں کوئی چیز جو ہے ظن کے طور پر معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ ظن کے طور پر. کسی دوسری دلیل کے ذریعہ کسی دوسرے طریقے سے ہم نے جب اس چیز کو جانا تو اب ہمیں یقین حاصل ہو گیا. تو اس دوسرے طریقے نے اسے ظاہر کر دیا نا. تو اظہار کی حقیقت تو اس صورت میں بھی پائی جاتی ہے جبکہ چیز کیا ہو؟ پہلے سے کیا ہو؟ معلوم. لہذا مطلقاً یہ کہنا کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. سمجھ کیسے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے معلوم تو ہوتی ہیں لیکن ان پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، تشفی نہیں ہوتی ہے. اطمینان نہیں ہوتا، تشفی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس کے صحیح اور حق ہونے کا یقین ہوتا ہے. وہ چیز معلوم ہے لیکن تشفی اور اطمینان کیا ہے؟ حاصل نہیں ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، تشفی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ظہور نہیں ہے پورے طور پر. اور کسی دوسرے طریقے سے جب ہم معلوم کرتے ہیں تو وہ دوسرا طریقہ اسے پورے طور سے کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے. تو اظہار کی حقیقت وہاں بھی پائی جاتی ہے جہاں شے پہلے سے کیا ہو؟ معلوم ہو. سمجھ گئے صاحب؟ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ امین شاہ غالباً ان کا نام تھا. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ نیک لوگوں بزرگوں کی صحبت کا فیض ملتا ہے. نیک لوگ نیکی کر رہے ہوں، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہوں، جہاں ذکر کرنے والے جس جگہ ذکر کر رہے ہوں، تو ان کے پاس بیٹھنے والا اگرچہ ذکر نہ کر رہا ہو، اگرچہ عبادت نہ کر رہا ہو، پھر بھی ان ذکر کرنے والوں، ان عبادت کرنے والوں کی صحبت کا فیضان اسے بھی کیا ہے؟ ملے گا. بزرگوں کی صحبت کا، نیکوں کی صحبت کا فیض کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے. ہر آدمی اعتراف کرتا ہے لیکن پورے طور سے آپ کے دل و دماغ میں ہم کیسے اسے واضح کریں گے، آشکارا کریں گے اس بات کو؟
تو ایک شخص ایسے تھا تو کہا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. کیا کہا کہ ذکر کرنے والے تو ذکر کرنے کی بنیاد پر اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے، عبادت کرنے والے عبادت کی بنیاد پر اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے. یہ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ذکر اور عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ کیسے اللہ کی برکت سے مالا مال ہوگا؟ یہ تو کر ہی نہیں رہا ہے. بات اس کے نزدیک واضح نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی دلیل ولیل پیش نہیں کی، خاموش ہو گئے. پھر اپنے خادم کو بلایا، گرمی بہت زیادہ تھی. وہ خادم آیا تو خادم سے کہا پنکھا لے آؤ. پنکھا لے کے آیا. وہ کیا کرنے لگا؟ پنکھا ہانکنے لگا. اب خواجہ صاحب کو ہوا لگنے لگی. بغل ہی میں وہ بیٹھا ہوا تھا. اس سے پوچھا کہ کیا بھائی ہوا لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں لگ رہی ہے. ہاں کیا ہے؟ ہوا لگ رہی ہے حضرت. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ میرا خادم ہے، تمہارا خادم نہیں ہے. یہ ہوا مجھے دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے رہا. یہ ہوا مجھے دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے رہا. لیکن تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں بھی ہوا کیا ہے؟ لگ رہی ہے. ہوا مجھے دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے رہا وہ. لیکن چونکہ تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے اس کی ہوا کی برکتوں سے کیا ہے؟ تم بھی مالا مال ہو رہے ہو. یہ اپنی ہوا کی برکتیں مجھے دے رہا ہے، تمہیں نہیں دے رہا. لیکن تم چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے ہوا کی برکتوں سے تم بھی کیا ہے؟ مالا مال ہو رہے ہو. تو جو رب کی عبادت کرنے والے، رب کا ذکر کرنے والے جب ذکر کر رہے ہوں تو ان پر اللہ کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں. تو جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اگرچہ ذکر نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ بھی برکت کا سے کیا ہوتا ہے؟ مالا مال ہوتا ہے. وہ بھی برکتوں سے کیا ہوتا ہے؟ مالا مال. اسے صحبت کا فائدہ مل رہا ہے، اسے صحبت کا کیا ہے؟ فیض مل رہا ہے. تو اب اس مثال کے ذریعے کیا ہوگی؟ جو چیز پہلے سے معلوم تھی لیکن اطمینان نہیں تھا، تشفی نہیں تھی، پردہ پڑا ہوا تھا، پردہ ہٹ گیا، بات بالکل کیا ہو گئی؟ واضح اور روشن ہو گئی. تو ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ نہیں ظاہر ہو گئی؟ تو جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے لیکن پردہ پڑا ہو، واضح نہ ہو، کسی دوسرے طریقے سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہو جاتی ہے. تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اسے ظاہر کر دیتا ہے. اور علم و یقین میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے، اطمینان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو زیادتی علم و یقین، اطمینان، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار ثواب میں، اظہار میں کیا ہے؟ داخل ہے، خارج نہیں. ٹھیک سر. آگے دیکھیں. ثم عطف علی قوله یستبان قوله ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول. پھر مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے قول یستبانوں پر اپنے قول ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول کا عطف کیا. یستبانوں معقول میں گزر چکا ہے نا. ولا یلزم من بطلان الدلیل بطلان المدلول، دلیل کے باطل ہو جانے سے مدلول کا باطل ہو جانا لازم نہیں آتا ہے. آدمی نے اپنے دعویٰ پر کیا ہے؟ دلیل پیش کی، سامنے والے نے اس کی دلیل کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا. تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی دلیل باطل کر دی تو میں نے اس کا مدلول بھی باطل کر دیا. اس کا دعویٰ بھی باطل نہیں ہوا ہے. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعویٰ کی، ایک مدلول کی متعدد دلیلیں ہوتی ہیں. کچھ صحیح دلیلیں ہوتی ہیں، کچھ غلط دلیلیں ہوتی ہیں. اس نے غلط دلیل پیش کر دی تھی تو تم نے دلیل کو باطل کر دیا، لیکن مدلول اور مدعا اور دعویٰ باطل نہیں ہوا ہے وہ. تو اس لیے مدعی کو گھبرانا نہیں چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے کہ مناظرہ ہو گیا، نہیں، دوسری دلیل پیش کرے گا. سمجھ گئے صاحب؟ وہی لجواز ان یکون لمدلول واحد دلائل شتى، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مدلول کی مختلف دلیلیں ہوں. فبطلان واحد منها لم یبطل ہو، لہذا ان دلیلوں میں سے کسی ایک کا باطل ہو جانا اس مدلول کو باطل نہیں کرے گا. فاذا بطلت دلیل فلا منصب للمعلل سوى التغییر والتبدیل، لہذا جب دلیل باطل ہو جائے تو معلل کے لیے تغییر و تبدیل کے علاوہ کوئی اور منصب نہیں ہے. یعنی معلل کو چاہیے کہ وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ دلیل تبدیل کر دے
دوسری دلیل پیش کریں. سمجھ گئے؟ بحث مکمل ہو چکی ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.